ملزم بھی رہا ہوں، مدعی بھی رہا ہوں، اپنے باپ کے قتل کا مستغیث بھی رہا ہوں، مدعے بھی رہا ہوں، جج بھی رہا ہوں، وکیل بھی رہا ہوں، گواہ بھی رہا ہوں۔ میں نے اس کو ہر اینگل سے دیکھا ہے۔ ایک چیز سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور آپ اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے اپنی قسمت بنا سکتے ہیں، تاریخ کے دائرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سنو میرے بھائیوں، روزانہ لاکھوں لوگ دنیا میں مرتے ہیں، یہ موت اٹل ہے۔ اگر پاکستانی یہ سمجھ جائیں، اب بہت سارے ہم جیسے وکلاء زندگی کے اس فیز میں ہیں جہاں 10 سال بونس رہ گئے ہیں، اگر ان جانوروں اور درندوں سے بچ جائیں اور نہ بھی بچے تو ہمیں کوئی خوف ہی نہیں۔ سنیں، یہ 8-10 سال ہے، کیوں نہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہر ایک نے اپنے فرائض کی بجاوری میں کبھی ڈر کو نزدیک پٹکنے نہیں دینا ہے۔ ایک دفعہ اپنے دماغ کے خانے سے اس کو نکالو، زندگی بھر کوئی آپ کو ڈرا نہیں سکے گا۔ زندگی کا پر کیونکہ میں کہتا رہتا ہوں، یہ خوف اور یہ ڈر یہ آپ کے ذہن کی کیفیت ہے۔ جب آپ سوچنے لگتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ گھیرا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، مجھے پتہ ہے میں سندھ میں پھر رہا ہوں، دوائیاں بیگ میں، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جدھر بھی پکڑا جائے گا ایک لعنت بھی بھیجوں گا اور جیل بھی جاؤں گا۔ تو لہذا اپنے تئیں اگر آج ہم کمپرومائز کرتے ہیں پکڑے جانے کے ڈر سے، ایف آئی آر کے ڈر سے، تھانے دار کے ڈر سے، لاٹھی کے ڈر سے، تو کیا آپ اپنے بچوں، اپنی بیوی سے آنکھیں ملا سکتے ہیں؟ سینہ تھام کے چل سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے کلائنٹوں کے مقروض ہوتے ہیں، جب ان کے امانتوں میں خائن بن جاتے ہیں، تو ہمیں اس پیشے کو اپنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو ڈر نکالنا ہوگا 8 فروری سے بہت پہلے۔ میں کل کراچی گیا، جلسہ کیا، تو بہت سارے ہمارے امیدوار پکڑے جانے کے ڈر سے نہیں آئے۔ میں تو سندھ آیا ہی اس لیے ہوں کہ ہر ایک نے یہ جو پشتوں میں کہتے ہیں لونا، ہر ایک نے اپنے ذہن پہ اس جنون کو طاری کرنا ہے۔ اس 8 فروری کا علاج ہی جنون ہے، اس ڈر کا علاج ہی حوصلہ اور جرت ہے۔ سنیں پاکستانیوں، آج ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن نہیں، ہمارا مسئلہ سپریم کورٹ نہیں، ہمارا مسئلہ پولیس ادارے، یہ سرکاری لوگ نہیں، ہمارا مسئلہ اپنے آپ سے خوف کے بت سے، خوف کے اندیشوں سے آزاد کرانا ہے۔ ایک دفعہ یہ آپ آزاد ہو جائیں، یہ خوف کی کیفیت کو ملیامیٹ کر دیں، تو سن لیں یہ سارے بڑھ گئے، سارے بڑھ گئے۔ اس لیے تو خان بار بار کہتا ہے پاکستانیوں آپ سے ڈرنا نہیں۔ آج آپ کی محبت، آپ کی استقامت کو دیکھ کے میں خان کو آپ کا پیغام دوں گا کہ حیدرآباد کہہ رہے ہیں خان آپ سے ڈرنا نہیں، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ حیدرآباد کے لوگوں، ہمارے امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پہ مجبور ہیں۔ ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں خان کے کاز کے لیے۔ کیا ہے کاز؟ 3 لفظوں میں: قانون کی حکمرانی، عدالتوں کی آزادی، اور پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق کی ترسیل ان کی دہلیز پہ۔
آج اگر اس 76 سالہ نظام سے آپ خوش ہیں، سندھ کے لوگوں، جہاں استحصال ہے، بدعنوانی ہے، چینہ جبتی ہے، حقوق کی پامالی ہے، پاکستان بے توقیر ہوتا جا رہا ہے، دنیا بھر میں آپ کے تعلقات کسی سے نہیں، آپ کا روپیہ ٹکے کے 25ویں حصے کے برابر آ گیا ہے، تو پاکستانیوں اگر یہ نظام بدبودار اور پوشیدہ ہے، اپنے پاسپورٹ، اپنے پاکستانیت پہ فخر کرنا چاہتے ہو تو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، اور وہ تبھی ممکن ہے جب 8 فروری کو آپ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ ہمارا کوئی علاج نہیں، ہمارا ایک ہی علاج ہے کہ اس پورے نظام کو اوورہال کریں۔ یہ اشرافیہ، یہ کوٹیریا، یہ ایلیٹ کلک 32-34 سال فوجیوں نے حکمرانی کی اور بقایا زرداریوں اور نواز شریفوں نے حکمرانی کی۔ 2.5 سال 3 سال ہمیں ملے تو کورونا نمودار ہوا، تو لہذا اگر اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر اپنے بچوں کے لیے ایک اجلا، صاف ستھرا، تعصب سے، ظلم و جبر سے پاک پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہو، ایک بہتر پاکستان، ایک بہترین مستقبل اپنے نسلوں کے لیے اگر آپ کا خواب ہے تو آئیں، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کی امداد کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق، سچ اور جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں، خان کا ساتھ دیں۔ حیدرآباد زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد۔ ارے 2 منٹ میں بات کر رہے ہیں سر، 2 منٹ بات چیت کرنی ہے سر، 2 منٹ بات چیت کرنی ہے آپ سے، تھوڑا 1 منٹ بات کر رہے ہیں میڈیا سے۔ ایک منٹ تھوڑا سا جی آپ مائک بھائی دھکا نہیں دو یار۔ اب تک ٹی وی جی آپ سوال کریں آپ سوال۔ آپ سوال کریں سر، بولیں گے خاموش ہو جائیں گے سارے۔ جی سوال۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے سپریم کورٹ
मीडिया वाले आपस में ही झगड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक मिनट सुन लो यार। माइक ऑन करो इसका। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हेलो, माइक ऑन करो, माइक ऑन कर, ऑन करें। माइक ऑन करें, माइक। सुप्रीम कोर्ट के माइक ऑन कर दे, माइक। बटन है नीचे से, बटन देखो माइक का। आवाज आ रही है? माइक ऑन करो एजाज। ये पैरों के निशान आ गए। हेलो, अच्छा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट मीडिया वालों का मना करना उनको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बदला लिया जाना पाकिस्तान में इलेक्शन को रीक करने का शाखसाना है। इस दफा बदकिस्मती से इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के जरिए रीक किया जा रहा है, तो लिहाजा ये फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नापसंदीदा और बदबूदार फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। और कोई सवाल? और सवाल? मीडिया वाले आगे आ जाए। यही कारकुनान उम्मीदवारों को निकलना चाहिए, इल्जामात का सामना करना चाहिए, और अगर हमारे उम्मीदवारों पे नाजायज हाथ डाला जा रहा है तो उनके कबीलों को, उनके साथियों को और पीटीआई को नाजायज हाथ डालने को रजिस्ट करना चाहिए। अरे पीटीआई की तरफ से ये हमारी तस्दीक की जा रही है, और यूं ऐसे इलामात या निशानात देकर वो ये समझते हैं कि पीटीआई के वोटर गलती से या खता होकर इन निशानात के बजाय दीगर को वोट देंगे, और मैं ये समझता हूं कि इसका हमें नुकसान जरूर होगा। अब तो कोई डील नहीं हो सकती है। डील के अखबार गए, जेल भी काटी, निशान भी लिया, हजारों वर्करों को भी जेल में रखा, हमें जलील और रुसवा भी किया। अब किस चीज पे हम डील करें? हम अपनी हक, अपने वोट के हक के लिए 8 फरवरी तक लड़ेंगे। क्या हो जाएंगे? पूरी दुनिया देख रही है कि पूरी रियासत अदालतों समेत इकट्ठे होकर हमारे साथ इलेक्शन रीक कर रही है, तो लिहाजा हमें कोई एतमाद नहीं है किसी भी इदारे पे। 8 फरवरी तक हम इसलिए जाएंगे कि हम हथियार नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन ऑलरेडी रिग हो चुके हैं और ये रिगिंग 8 फरवरी तक जारी रहेगी। जो भी नतीजे आएंगे, कतई नजर हम बेशक इस इलेक्शन के विनर हैं, अवाम पाकिस्तान हमारे साथ खड़ी है, लेकिन जिस तरीके से ये हमारा मैंडेट चोरी कर रहे हैं, ये रिगिंग है, ये हमारी सीटें कम कर रहे हैं, हम इस पे खामोश नहीं बैठेंगे। इमरान हमारे हक में नताइज पहले से आए हुए हैं, इन्हीं को तो ये खराब करने पर लगे हुए हैं। 8 फरवरी आने से कबल यही तो रिगिंग है। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। हम जलसे करना चाहते हैं, करने नहीं दे रहे, और जो करना चाहते हैं उनके पास कोई आ नहीं रहे हैं। आज भी हमारे साथ मलाकड़ा कर ले, ये तमाम पार्टियां कराची में कर ले, लाहौर में करें, पेशावर में करें, हमें लोगों को इकट्ठा करने नहीं दिया जा रहा है। और नवाज शरीफ को आए हुए 2 महीने हो चुके,
मीनार पाकिस्तान के बाद एक जलसा आज तक इसने नहीं किया। जवाब दे दें की उम्मीद है भी, और साथ साथ ये भी जवाब दे दें कि कहा जा रहा है कि जिस तरह 2018 में पीटीआई को जबरदस्ती लाया गया था, इसी तरह 2024 में पीटीआई को जबरदस्ती लगाया जा रहा है। 2018 में पीटीआई से सीटें छीने गई थी, अभी भी यही अमल दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वोट या पार्टी नहीं है, ये अब अवाम पाकिस्तान की जिद है। 8 फरवरी को अवाम ने बताना है, ये कुछ भी कर ले, नताइज वही होंगे जो सामने नजर आ रहे हैं। कौम एक तरफ है, रियासत दूसरी तरफ है।